بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، اسرائیل کی موجودہ اور گزشتہ جارحیت اور ظلم و تشدد کا اہم اور بنیادی سبب گمشدہ تابوت سکینہ کو حاصل کرنا اور ہیکل سلیمانی کی از نو تعمیر ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 222 سال باقی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ دنیا 222 سال بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، لیکن یہودیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 تابوت سکینہ کی تلاش اور نمبر 2 ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ دوستوں، تابوت سکینہ اصل میں ہے کیا؟ یہودیوں کے نزدیک یہ اس قدر اہم کیوں ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ اس کو فراموش نہیں کر پائے اور آج بھی اس کو پانے کی خاطر دنیا کا امن تہوبالا کرنے کے درپے ہیں۔ دوستوں، تابوت سکینہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا۔ یہ تابوت یا مقدس صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آخری دم تک رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ ان کے بعد ان کی اولاد اور بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو وہ اس میں توریت مقدس اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اہل یہود اور اہل مسیح کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو اللہ نے کوہ سینا پر دی تھیں۔ ان میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ روایات کے مطابق تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیاں، من و سلوہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ تھے۔ قرآن مجید کے مطابق جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے تابوت سکینہ نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ تابوت سکینہ کو نہایت مقدس اور بابرکت صندوق تصور کیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور ان کے لشکروں کی کثرت دیکھ کر خوفزدہ ہوتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں کا ظہور ہوتا کہ لڑنے والوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا، ان کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل مضبوط ہو جاتے تھے اور انہیں فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں جب کبھی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ حتمی فیصلے کے لیے اسی صندوق سے رجوع کرتے۔ روایات کے مطابق تابوت سکینہ سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی دی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکت اور خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا ذریعہ تھا۔ دوستوں، تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا جس کی جانب یہودی رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ باب العراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں اور پھینک دیا۔ اس صندوق کے جانے کا بنی اسرائیل کو بڑا قلق اور غم تھا۔
وہ سمجھتے تھے کہ ان تبرکات کے چھن جانے سے گویا رحمت خداوندی سے وہ محروم ہو گئے ہیں، جس کے سبب ان پر ذلت اور پستی غالب آ گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی شیرازہ بندی کرتے ہوئے انہیں جالوت کے مقابلے میں سے فارغ کر رہے تھے تو یہ تابوت سکینہ ایک بیل گاڑی پر ان کی طرف آن وارد ہوا۔ اس موقع پر ان تبرکات کے یوں اچانک دوبارہ مل جانے کو نیک شگون اور دوبارہ عروج و بلندی کا اشارہ جان کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں متحد اور یکسو ہو گئے۔ جالوت کے قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد آفرین دور بنی اسرائیل کے لیے عروج اور ترقی کا زمانہ ثابت ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت کا مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کرایا۔ اس کی تعمیر کا کچھ کام باقی تھا جو جنات کے سپرد ہوا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور تعمیر رہ جائے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کھن کا کیڑا، جسے اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود فرش زمین پر تشریف فرما ہو گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ دوستوں، آج کے دور میں بہت سے ماہر آثار قدیمہ، خاص طور پر یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے، تابوت سکینہ کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں تاکہ اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ اپنی روحانیت کو پا سکیں جو کبھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں بہت سی قیاس آ رہی ہیں، مشہور ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک ماہر آثار قدیمہ کا کہنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ تابوت ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی مدفون ہے۔ ایک دوسرے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں، اس کو اللہ نے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان پر واپس اٹھا لیا۔ بعض ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے کھدائی کے دوران حاصل کر کے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ حال ماہرین کو تابوت سکینہ کی تلاش میں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ یہودی تابوت سکینہ کو دیوانہ وار اس لیے بھی ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مسیح دجال تابوت سکینہ کے ملنے کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا گردانتے ہیں جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں۔ دجال ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ اس وقت تک پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہو چکے ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ دجال پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جنگ 40-50 سال جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو آرمگڈون کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم سب اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کا رسک بننے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میری اپنے سب مسلمان مومن بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، سکھ کے جتنے سانس لے سکتے ہیں لے لیں اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اب بس ایک دھماکے کی دیر ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور ہم سب کو حق کے ساتھ ڈٹے اور کھڑے رہنے کا حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔